تو جب سیدنا امام حسن اور امام حسین گھر میں کشتی کر رہے ہیں، کیا گھر میں کشتی کر رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں امام حسن سے، کہا حسن ادھر سے پکڑو. کیا خوبصورت منظر ہوگا نہیں؟ اللہ کے فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہوں گے. جی وہ گھر کہ جس گھر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے، وہ بھلے ہی کچا مکان تھا لیکن اللہ کی جنت بھی اس کچے مکان پر ناز کرتی ہے. وہ اہل بیت کا گھر کہ جن کے نور سے بنایا گیا اس کائنات کو، اس گھر میں کشتی ہو رہی ہے امام حسن اور حسین کی. رسول اللہ فرماتے ہیں حسن ادھر سے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو. جناب سیدہ کھڑی ہیں فاطمہ تو زہرا عرض کرتی ہیں، بابا آپ حسن کو تو کہتے ہیں ادھر سے پکڑو، حسین کو نہیں کہتے ادھر سے پکڑو. جی کیا کہا؟ بابا آپ بار بار کہتے ہیں حسن سے کہ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، حسین سے نہیں کہتے کہ ادھر سے پکڑو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ یہ دیکھو جبریل امین کھڑے ہیں، یہ حسین کو کہہ رہے ہیں حسین تم ادھر سے پکڑو، حسین تم ادھر سے پکڑو. ارے جس گھر میں جبریل امین داؤں سکھانے کے لیے آتے ہوں، ایک طرف فرشتوں کا سردار ایک طرف نبیوں کا سردار، یہ داؤں سکھاتے ہوں جن بچوں کو، ان کی فضیلتیں کتابوں میں کیسے لکھی جا سکتی ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے محرم کا انتظار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس لیے جب بھی ذکر نبی کا کیا جائے ساتھ میں امام علی مقام کا ذکر اس لیے کیا جائے کہ جس دین کو رسول اللہ نے پھیلایا ہے اس دین کو حسین نے اپنا علی اصغر دے کر، علی اکبر دے کر، قاسم دے کر، خود اپنی گردن دے کر کے بچایا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی بچایا ہوگا لوگوں نے اپنا گھر، ارے بچایا ہوگا لوگوں نے اپنا قلم، بچائے ہوں گے لوگوں نے اپنی کتابیں، بچائے ہوں گے لوگوں نے اپنے مدرسے، بچایا ہوگا لوگوں نے ایگو. یہ اسلام اگر کسی نے بچایا ہے تو حسین نے بچایا. اس لیے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش مت کرو. نبی کے گھر والوں نے پھیلایا ہے اور یہی بچائیں گے بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد کوئی بخار چڑھ گیا ہے تو سیکھو امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ کیسا ادب کرتے ہیں ان کا. اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے دماغ پر کوئی علم کا جادو چڑھ گیا ہے تو اسی ملک میں حسین کا شہزادہ جس کو دنیا خواجہ معین الدین کہتی ہے، اسی ملک میں وہ معین الدین، وہ غریب نواز، کہ جب اس ملک میں آنے کے بعد ایک تانترک نے، ایک علم سیکھے ہوئے شخص نے، ایک جادوگر کے دماغ پر جب اس کے جادو کا اثر پڑا تو وہ آسمان پہ اڑا، یہ سمجھ کر کے اڑا کہ یہ فقیر زمین کا مقابلہ تو کر سکتا ہے مگر آسمان پہ اڑنے کے بعد مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس نے وہاں سے اپنے ظلم کے پتھر برسانا شروع کیے. تو حسین کے شہزادے نے دنیا کو یہ سکھایا کہ لوگوں، علی کے بیٹوں کو ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل علم کو جاننے والا جو کام ہوا میں خود اڑ کر کے کر رہا ہے وہ معین الدین کی یعنی علی کے لال کی جوتیاں کر سکتی ہیں. تو اگر علم کا جادو آپ کے دماغ پہ چڑھ گیا ہے تو اس کے لیے معین الدین کی جوتیاں کافی ہیں، اس کے لیے غریب نواز کی جوتیاں کافی ہیں. غریب نواز کو سلطان الہند ملا نے نہیں بنایا، رسول اللہ نے بنایا. خواجہ معین الدین کو یہ ملک مولویوں نے کانفرنس کر کے نہیں دیا بلکہ خواجہ عثمان ہارونی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کیا اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں سلطان الہند بنایا جاتا ہے. اور جو ملا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مولویوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. لوگوں یاد رکھو کہ خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں روکنے والے اس دور میں بھی تھے، اس کے بعد کے دور میں بھی آتے رہے اور آج بھی ہیں. لیکن میرے غریب نواز کی بارگاہ کی رونق نہ کل کم ہوئی تھی، نہ آج کم ہوئی ہے، نہ آگے کم ہوگی.
کیونکہ معین الدین کو اللہ نے محبوب لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں بنایا، عثمان ہارونی کی سفارش پر بنایا ہے۔ وہ معین الدین اجمیری کے جس کی نام کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ وہ خود رسول اللہ کی آل ہیں، وہ خود رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ جس تھیوری، جس فلسفے، جس نظام کو بچایا تھا امام علی مقام نے کربلا میں، اسی کو پھیلایا حضرت خواجہ معین الدین نے۔ کیا؟ اسی کو پھیلایا حضرت غریب نواز نے۔ غریب نواز کی شخصیت پر ان کے آنگن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ غریب نواز کی شخصیت کے خلاف اب ایک زمانے میں نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حسینیت لوگوں کی کوشش کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، اس کے فضل سے زندہ ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے زندہ ہے۔